السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 تک مکمل کر لی تھی، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ چلیں طارق سر۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ تم میں سے جن لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ انہیں پورے 1 سال گھر سے نکالے بغیر ہر ضرورت کا سامان دیا جائے۔ اگر وہ خود نکل جائیں تو تمہارے ذمے اس میں کوئی برائی نہیں، جو انہوں نے اپنے آپ اللہ کے احکامات کے مطابق کیا، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اس ایک خاص سیناریو کی بات کی گئی ہے، ایک خاص سیاق میں بات کی گئی ہے کہ ایک خاتون ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو لازمی طور پہ انہیں کتنا کچھ دینا چاہیے۔ 1 سال کا نان نفقہ ہے، وہ تو لازمی طور پہ ہے، لیکن جو چیز بڑی اہم ہے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس ٹیکنیکل پوائنٹ سے بھی آگے کی بات ہے کہ عورت اور مرد اپنی زندگی کے سلسلے میں ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے مکمل طریقے سے اس بات کے لیے انہیں آزادی حاصل ہے کہ جیسا چاہیں، جس طرح کا چاہیں فیصلہ کر لیں۔ جیسا اور جس طرح، ان 2 الفاظ کو جب بھی ہم استعمال کریں تو لفظ معروف سامنے رہنا چاہیے کہ جو احکامات الہی احکام ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق عورت مکمل طریقے سے آزاد ہے، جو چاہے اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو یہاں اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، غیر ضروری طور پر بلا وجہ اس کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور جب شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وقت گزر چکا ہے اور عدت مکمل ہو چکی ہے، اب وہ جو فیصلہ مناسب لینا چاہے، بلا وجہ ہمیں اس میں دخل اندازی کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اس آیت کو میں یہاں ابھی پچھلے سیشن میں جو آیت نمبر 234 گزری تھی اس کے ساتھ ملا کے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے 234 کا اگر جو ترجمہ ہم دیکھیں تو اس میں بھی بات کہی گئی کہ تم میں جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ عورتیں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، اور جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں اور معروف کے مطابق اپنے سلسلے میں جو فیصلہ کریں تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ یہاں پہ اور یہ جو 240 ابھی ڈاکٹر طارق نے بتائی، دونوں میں لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی یہ سماج کو یا خاندان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طلاق اور عدت، ان تمام معاملوں میں اللہ تعالیٰ خاندان کو ایڈریس کر رہا ہے، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے اور یہ توقع رکھتے ہوئے کہ یہ خاندان اس میں انوالوڈ ہے۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ زندگی کے ان خاص مراحل پہ قرآن کا حکم اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ خاندان ان افراد سے جڑا ہوا ہو اور ان کے معاملات پہ نظر رکھے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 240 میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم میں سے جن لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ انہیں پورے 1 سال گھر سے نکالے بغیر ہر ضرورت کا سامان دیا جائے گا۔ اب ان دونوں کو ملائے تو ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ ہر شخص اپنے ہاں یہ وصیت رکھے کہ میرے انتقال کے بعد 1 سال تک میری جو بیوہ خاتون ہوگی وہ پورا خرچہ اس کا، اگر یہ جوائنٹ فیملی ہے اور نہیں بھی ہے تو جو لوگ بھی میرے وارث ہوں گے میں انہیں لکھوں گا کہ 1 سال تک ان کو پورا خرچہ جس حساب سے رہتی ہے، تنگ کر کے نہیں، جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، جو اوسط ہے ہماری زندگی کے خرچے کا، اور اس میں اچھا میں طے بھی کر دوں کہ اگر ان کا خرچہ مان لیجیے 20,000 روپے مہینہ کا ہے فی الوقت، تو میں لکھوں گا کہ 1 سال تک ان کو 20,000 روپے مہینہ دیا جاتا رہے گا اور ان کو گھر میں ہی رکھا جائے گا۔ ہاں، اس بیچ میں اگر یہ اپنی خوشی سے جائیں اور معروف طریقے سے اللہ کے احکامات کے مطابق کچھ کرنا چاہیں تو اس میں کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ان دونوں میں ایک چیز جو ہے، ایک تو 2 رخ ہیں دیکھیے جس سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ 234 میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ خاص طور سے ذکر ہے کہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو جائے، تو اس کے بعد ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو فیصلہ کریں، اور یقیناً عدت کے دوران
ان کو तमाम खर्चा और जिम्मेदारी मिलती रहेगी। दूसरे सीन में इद्दत का लफ्ज नहीं आ रहा, ये कहा जा रहा है कि 1 साल तक उनको खाना दिया जाएगा। इन दोनों को मिला के एक नुक्ता तो ये आता है कि हर शख्स ये जिम्मेदारी रखे कि उसके इंतकाल के बाद 1 साल तक औरतें घर से नहीं निकलेंगी। खुद जाना चाहे कोई बात नहीं। औरत के लिए ताकीद हो गई कि तुम इद्दत की मुद्दत पूरी करने के बाद ही फैसला अपने लिए अल्लाह के अहकाम के हिसाब से कर सकती है, उससे पहले नहीं। तीसरा नुक्ता ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, आदमी इस तरह के जॉब पे है या कहीं पर है कि वो या किसी वजह से घर से गायब हो गया, अब उसकी कोई खबर नहीं है, ये भी पता नहीं कि वो गुजर गए जो खातून इद्दत कर ले। तो ये दूसरी आयत जो है ये वो हद 1 साल तक मुकर्रर कर रही है कि 1 साल तक, यानी ये केस तो डेफिनेट है कि अगर मौत हो गई और बीवी छोड़ गए, तो यहाँ चूंकि स्पेसिफिकली इद्दत वाली बात नहीं आई तो ये उस चीज को भी इंक्लूड कर सकती है कि जहां आदमी गायब है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस हुए हैं, मेरे आसपास भी समाज में हुए हैं कि शौहर लापता हो गए। तो अब शौहर लापता होने के बाद वो खातून अपने आप को कब तक रोकेगी, कितना इंतजार करेगी? तो उसके लिए यहाँ से ये गुंजाइश मौजूद है कि 1 साल तक इंतजार करने के बाद अगर वो चाहती है तो दूसरा निकाह कर ले, और नहीं चाहती तो उसी तरह वो सेटअप पे रहती रहे जैसे वो रहती थी। लेकिन इसमें अहम चीज ये है कि जो भी वारिसीन हैं, जो भी मामला को देखते हैं, वो उसका हर तरह से ख्याल रखेंगे, उसकी तमाम ज़रूरियात का, और ज़रूरियात से किसी भी तरह से वो यानी पहलूतही नहीं करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। और अल्लाह ज़ाहिर है गालिब है, ताकत वाला है और हर चीज़ का इल्म रखता है, इस चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए। और जैसे उसमें 234 में बात कही गई थी कि तुम लोग कुछ करते हो अल्लाह उसे जानने वाला है, तो हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको जानने वाला है। चले तारिक साहब आगे चलते हैं। वलिमुतल्लक़ाति मताअन बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, जिन औरतों को तलाक दे दी गई हो उनको अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का सामान देना, यानी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मुत्तक़ियों पर लाजिम है। इस आयत के अरबी के अल्फाज भी बड़े वाज़ेह हैं और उर्दू में जो तर्जुमा किया गया है वो भी बहुत वाज़ेह है, बहुत ही खुद से समझ में आने वाली चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ है जिसकी वजाहत मज़ीद करनी बेहतर है। जिन ख़वातीन की तलाक हो चुकी है, मुकम्मल वक्त गुजर चुका है, जो शराइत होती हैं, तलाक वाक़ हो चुकी है, अब उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी यकीनी तौर पे ख़ानदान के लोगों की होगी। ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, वो नहीं इस लायक हैं तो समाज की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो लोग इस ज़िम्मेदारी को निभाएंगे उनको एक ख़ास सिफत से याद किया गया है, एक ख़ास सिफत उनकी बताई गई है कि ये वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। तो गोया अगर हम मुत्तकी बनना चाहते हैं तो इस सिफत को अपनाना चाहिए, और इस सिफत को कोई अपना लेता है तो वो गोया कि वो मुत्तकी है। तो ये बड़ी अहम बात है, एक जज्बाती चीज़ भी है, अमली चीज़ भी है, और इस पे करने से यकीनी तौर पे बहुत ही सवाब भी है और करना ज़रूरी भी है। ये एक बड़े सिनेरियो का अहाता करती है आयत, कि जैसे वजह से पीछे आयतों में जिक्र आ चुका तलाक के ताल्लुक से, मुद्दत के ताल्लुक से, तो कोई औरत अगर अपने घर में है और उसकी तलाक की मुद्दत पूरी हो चुकी है, इद्दत का वक्त पूरा हो चुका है और बिलफर्ज बहाल साल भी पूरा हो गया और उसका ना कोई निकाह सानी हुआ, तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी उसके ऊपर? तो यहाँ पे यकीनन, चूंकि पिछले जैसे मैंने जिक्र किया, 2 आयतों में भी जिक्र लोगों से किया गया, समाज को, खानदान को एड्रेस किया गया है, तो वो जो अफराद खाना है जिनकी वो रिश्तेदार है, खातून, बहन है, बेटी है, या जो भी रिश्ते होंगे करीबी, ये उन सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी होगी कि वो इन खातून की और इन बच्चों की पूरी तरह से निगहदाश्त करे आसान तरीके से। और जैसा आपने कहा कि देखिए अल्लाह ताला के हर हुक्म पे अमल करने से हम तक़वे के दर्जे को पहुँचते हैं, क्योंकि अल्लाह के हर हुक्म पे अमल करना इबादत है और तमाम अहकामात पे इत्तिबा करने वाला तक़वे के बेहतरीन दर्जे पर है। तो ये अल्लाह का एक हुक्म है और यकीनन इस पे जो अमल करेगा, जो इसका ख्याल रखेगा, वो मुत्तकी होगा। इसे दूसरे रुख से भी कह सकते हैं कि जो मुत्तकी होंगे
جو اللہ کے احکامات پہ نظر رکھتے ہوں گے اور جہاں زندگی کے جس شعبے میں اللہ کا حکم ان کے اوپر نافذ ہوتا ہوگا. کیونکہ اس بات کو میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں وہ یکلخ زندگی میں نہیں آتے. مختلف ادوار میں مختلف احکامات آتے ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کسی سچویشن کو. تو جہاں یہ سچویشن خاندان میں ابھرے تو وہاں خاندان میں جو لوگ اللہ کے احکامات کی اہمیت سمجھتے ہیں اور وہ اس چیز کا احساس نہیں رکھتے کہ اگر اس عورت کا اس کے بچوں کی ذمہ داری ہم پہ آئے گی، کیونکہ یہ سوچ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بھئی یہ بار میرے اوپر آ جائے گا، میری بیوی بچوں کا پیٹ کٹے گا، ان کے حصے میں سے میں کھلاؤں گا، تو یہاں آدمی انسان تنگ دل ہونے لگتا ہے، خواتین بھی تنگ دل ہونے لگتی ہیں. تو وہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کشادگی اور تنگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہمارے اعمال پہ منحصر ہوتی ہے. ہم اچھے اعمال کریں گے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کا اجر دنیا اور آخرت میں ہمیں نہ ملے. اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے اچھے اعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ عمل ہے اللہ کا، اور خاص طور سے اس کے پاس اگر بے سہارا، کیونکہ وہ بھی بے سہارا ہو گئی اور بچے بھی ہیں جو بے سہارا ہیں، تو ان کی کفالت پوری محبت کے ساتھ قرآن میں بارہا ذکر آیا ہے، اور دلجوئی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ان کی پرورش کا انتظام کرنا چاہیے. تو یہ ایک طرح سے مکمل احاطہ کر لیتی ہے آیت کہ اگر وہ عورت عدت کے بعد اور سال پورا ہونے کے بعد بھی کہیں اور نکاح ثانی نہیں ہوتا یا وہ نہیں کرتی، تو وہ پھر اور اپنے شوہر کے گھر میں بھی اب نہیں رہتی، رہ کے آنا چاہتی ہے واپس اپنے گھرانے میں، تو سب کی ذمہ داری ہے کہ خوش دلی سے اس کی کفالت کریں اور اس کے روزگار کا، روٹی روزی کا یا اس کے روزمرہ کے زندگی کے استعمال کے سامان کا انتظام آسان طریقے سے کریں، خوش دلی سے، اس کی عزت نفس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، مطلب اس کو ہرٹ فیل نہ ہو، اس کے چھوٹے بچوں کو بے عزتی یا ہرٹ فیل نہ ہو کہ اب ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہم پہ احسان رکھ کے کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے، آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن اس طرح کریں کہ اسے احساس ہو جائے کہ اس پہ ایک احسان کیا جا رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو احساس ہی نہ ہونے دیجیے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے بالکل اپنے دل کو کھول دیجیے. یہی وہ احسن طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور یہی ہمیں اپنے معاملات میں خیال رکھنا چاہیے. چلیں آگے چلیں طارق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھولتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہاں اس آیت میں ایک آیت کا لفظ پہلے ہی استعمال کر لیا. اس آیت میں ان پرٹیکولر خاص طور پہ لفظ آیات کا استعمال کیا ہے اللہ نے، اور یبین آیاتی، یبین بیان کرتا ہے، آیاتی اپنی آیات. لفظ آیات پہ جو ہم غور کرتے ہیں قرآن کی ہی روشنی میں ہمیں دو مفہوم اس کے سامنے آتے ہیں ہمارے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ جو آیات ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن مجید میں ورسز وہ ہیں، اور دوسری جو کائنات میں ہیں. اور اسی سے جو قرآن کی آیات ہیں، اسی بہت سارے احکامات ہیں. اب ایک خاص حکم جس کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جو کئی آیتوں میں پہلے آیا ہے، طلاق کے تعلق سے ہے، اور ایسے ہی مختلف احکامات ہیں. اس میں کہیں انذار ہے، کہیں تبشیر ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی ہمیں بتاتا ہے، اور جو یہی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں باتیں سمجھائی گئی ہیں، اور یہ انسان کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے آیات کتاب اور آیات کائنات کی مثالوں کو مختلف انداز میں بار بار پیش کیا گیا ہے. اب اس کو سمجھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی ذمہ داری ہے. دیکھیے اگر ہم فوری طور سے دیکھیں تو ابھی پورے کافی یعنی کچھ آیتوں سے طلاق اور عدت کے معاملات آ رہے ہیں. اس میں جتنی وضاحت سے یا کھول کے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان کیے ہیں، مثال طور پہ اگر طلاق کو لے لیں تو اگر جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بیان کیا ہے، جو یقیناً اللہ کے ہر حکم کی طرح ہم پہ فرض ہے اور اس پر عمل کرنا عبادت ہے، اگر آپ اس رخ سے چلتے ہیں تو ایک تو یہ کہ پیچ اپ کے اور مفاہمت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، گھر ٹوٹنے کی، خاندان منتشر ہونے کی، بچوں کی زندگی خراب ہونے کی نوبت کم آتی بھی ہے تو بہت احسن طریقے سے آتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خرابی ہمارے سماج پہ چل رہی ہے، جس میں کسی ایک آدمی سے ایک طرح کا نکاح کرا کے جس کو حلالہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
اور یہ چاہے اپیرنٹلی ہمیں نہ لگے کیونکہ ہم تک باتیں نہیں پہنچتی، لیکن جو لوگ اس پہ کام کر چکے ہیں اور کرتے ہیں، اس میں این جی اوز بھی ہیں، سوشل ورکرز بھی ہیں، اور وہ آتھرس اور ریسرچرز بھی ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے پوری کتابیں اس پہ لکھی ہیں. تو وہ ان حقیقتوں سے واقف ہیں کہ یہ آج بھی ہم سمجھے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ دے آر پریویلنٹ، یہ ہوتے ہیں. تو یہ خرابی ساری اس لیے ہے کہ جن لوگوں کے جن گھروں میں بیت رہی ہے انہوں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا. انہوں نے معلوم تھا جب قرآن نے صاف لکھ دیا کہ طلاق کا یہ طریقہ ہے تو آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور سے جو کھول کے، اول تو دیکھیے یہ میں لفظ غلط کہہ رہا ہوں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کھول کے بیان کیا گیا. قرآن کی صفت یہ ہے کہ طبیان لکل شیء، ہر شے کو، ہر چیز کو ہی کھول کے بیان کرتا ہے اور دلیل سے اور سمجھا کے بات کرتا ہے. کمی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو یا تو سمجھ نہیں پاتے یا اس سے دل سے اس طرح نہیں جڑتے کہ وہ ہم پہ آسان ہو جائے یا ہم اسے سمجھ سکیں اور پھر اس پہ عمل کر سکیں. تو یہاں یہ جو بات کہے گی کہ اسی طرح اللہ تمہاری نشانی کھولتا ہے، آیات کھولتا ہے اپنی. وہ کیوں کھولتا ہے؟ تاکہ تم عقل سے کام. اب ان معاملوں میں عقل کا بڑا ایک فیصلہ اور طریقہ یہ ہے کہ خاندان ٹوٹنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں، کیا وہ یعنی اتنے ہلکے اور کم ہیں کہ ہم ایک منٹ میں اس عظیم رشتے کو، جس کو قرآن ایک بیساقن غلیظہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک بہت ہی پختہ معاہدہ ہے، اٹس اے کانکریٹ ایگریمنٹ، ایک کانکریٹ ایگریمنٹ کو ہم اس طرح سے ہوا میں بکھرنے دیں ایک سیکنڈ کے اندر، اور پھر اس سے گھروں میں بربادی ہے اس کو ہم ہونے دیں، یا اس سے بڑی بربادی ہم کریں کہ زناکاری کرائیں حلالے کے نام پہ اور دنیا و آخرت خراب کریں. یعنی آپ تصور کیجئے کہ اس شوہر اور اس خاتون کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی جو اس حلالے کے طرف سے گزرتی ہے. ذرا ایک منٹ سوچ کے تو دیکھیں. ہم لوگ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ غلاظت، یہ گندگی جس سے جو گزرے گا، اور کیا پھر ان کے ہمیشہ کبھی بھی دل کے رشتے اس طرح استوار ہو سکتے ہیں جو اس حادثے سے گزرے ہوں؟ صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے فیصلے جہاں سے بھی ہوتے ہیں، قرآن کا معاملہ تو بالکل صاف ہے، اتنی وضاحت سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہاں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو اتنی مضبوطی سے اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے، قائم کیا ہے، اور جس کے لیے اتنی گنجائشیں دی گئی ہیں اور محبت دلوں میں ڈالی گئی ہے، اس کو یکلخ توڑ کے پورے خاندان کیسے بکھر سکتے ہیں؟ یہ خلاف عقل بات ہے. تو یہی قرآن ایڈریس کرتا ہے کہ یہ کھول کے باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم عقل سے کام. تو عقل کا استعمال، غور و فکر کا استعمال، تفکر، تدبر، چیزیں پڑھ کے سمجھیے، یو پونڈر اپون اٹ، تھنک اباؤٹ اٹ، اور جو لاجیکل کنکلوژنس ہیں، جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان پہ عمل کریں. قرآن کی پوری اپروچ یہی ہے جو جگہ جگہ وہ ایڈریس کرتا ہے ہر پڑھنے والے کو، کسی خاص گروپ یا طبقے کو نہیں. قرآن ہر قاری سے کہتا ہے کہ تم اس پہ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ یو پونڈر اپون دیز ورسز؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ان آیت کے اوپر؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ہر ایک کو ایڈریس کر رہا ہے کہ اس کو پڑھو، سمجھو، تمہارے جواب اس میں موجود ہیں، ان پہ عمل کرو، کیونکہ میرا حکم یہ ہے. اور اس نے واضح کر دیا کہ جو تمہاری طبقے سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اسی کی تم اتباع کرنی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، صاف بات کہی گئی. تو چیزیں سمجھے اور اس پہ عمل کریں. اور اس کے لیے پھر بات وہ یہ بنیادی کہ ہم سب کو اپنی زندگی کا حصہ اس رخ کو بنانا ہے، اس اپروچ کو بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس اپروچ پہ لانا ہے کہ قرآن کو سمجھا کے پڑھیں اور زندگی کے مسائل کا حل قرآن میں دیکھیں، اور وہی بچوں کو سمجھائیں کہ ہمیں قرآن سے ہی سولوشن نکالنے اپنی زندگی کے. اور یہ دیکھو کتنے آسان اور اچھے سولوشنس ہیں جو ہمیں ہر طرح کی پرابلم سے بچا دیتے ہیں. تو اس طرح سے بچہ بھی کنوینس ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی، ہمارے لیے زندگی کا راستہ پوری انسانیت کے لیے اسی قرآن میں. چلیے طارق صاحب آگے چلیں. یہ یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے کہ قرآن کے مطابق اگر اس خاص مسئلے میں ہم نے مکمل طریقے سے عمل کیا ہوتا یا کرنے لگے یا یقیناً کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، اس کو ہم مکمل طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن زندگی میں بہت پرسکون زندگی ہو سکتی ہے. اور جیسا ابھی آپ نے وضاحت کی، ایک نفسیاتی جس تکلیف سے ہماری ہی زندگی کا ایک فرد گزرتا ہے، اسے اس نفسیاتی تکلیف سے ہم بہت آسانی کے ساتھ میں بچا سکتے ہیں. بے شک.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ہزاروں تھے اور موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے تو اللہ نے ان سے اپنے قوانین کی روح سے کہا مر جاؤ، اور جب وہ اللہ کے قوانین پہ واپس آ گئے تو پھر ان کو زندگی بخشی۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرماتا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ اس آیت میں تفصیل سے جانے سے پہلے ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس کی طرف اشارہ لازمی ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، اعین ہیں، آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اور پھر تین چیزوں کا جو تین ہماری جو فیکلٹیز ہیں جن کو ہم خاص طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک تو ہماری آنکھیں اعین ہیں، دوسرا ہمارے قلوب، ان کے بارے میں کہا گیا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قلوب کا وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، جو اس کو جس طریقے سے انہیں چیزوں کو ریسیو کرنا چاہیے اپنے آنکھوں اور کانوں سے، اور اس کے بعد میں جیسے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، انالائسس کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ کبھی کبھی ہم ظاہری مفہوم کو دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے اندر چھپے ہوئے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن یہ الفاظ قرآن کے ہی ہیں، الگ سے نہیں ہیں نقل کیے ہیں، کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، گویا کہ ان کے پاس میں بصارت ہے لیکن بصیرت سے محروم ہیں، وہ جو انسائٹ ہے، جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ تمام چیزیں محروم اس سینس میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے عطا کی ہیں انسان کو، لیکن انسان جب استعمال نہیں کرتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ چیزیں صلاحیتیں دب جاتی ہیں تو ان کا ایک الگ اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اب اس مفہوم کی روشنی میں اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم مر جاؤ، پھر وہ مر جاتے ہیں، پھر ان سے کہتا ہے کہ تم جی جاؤ، پھر وہ ان کو جلا دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل ایک مفہوم ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جو چلے گا وہ زندہ رہے گا، اور جو احکامات پہ نہیں چلے گا وہ مر جائے گا، یعنی جو اس کی جو شعور ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور شعور کے ختم ہونے کے نتیجے میں جو کیفیت ہوگی وہ بھی بالکل اسی انداز کی ہوگی۔ تو اگر ہم ان الفاظ کو سمجھ گئے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے قلوب ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، تو اس آیت کو بھی سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے قرآن کا یہ ایک عام انداز بیاں ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے سمجھاتا ہے۔ قرآن میں جہاں کئی جگہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کی مثال پتھروں سے دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ کچھ پتھر تو اللہ کے خوف سے تھرا کے گر پڑتے ہیں، یعنی یہ تو اس سے بھی سخت ہیں۔ کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ ایلیگوریکل میننگس ہیں، کیا مطلب ایسا نہیں ہے کوئی انسان واقعی جانور ہے، وجہ یہ ہے کہ جو انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی فیکلٹیز کو، اپنی عقل کو استعمال کر کے انسانی سطح پر جینا نہیں سیکھتا، اس کی انداز زندگی کو، طرز زندگی کو اللہ تعالیٰ حیوانی زندگی کہتا ہے، یا بالکل ڈیڈ ہوتی ہے پتھر کی طرح۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے جانوروں کے پاس بھی کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا ویژن جو ہے وہ صرف یعنی اپنی کام کی چیز پہ محدود رہتا ہے، یعنی سارٹ آف سیلف سیکرس ہوتے ہیں کہ میرے کھانے کی چیز کہاں پڑ گئی وہ جانور کھا لے گا، جہاں خطرہ ہوگا وہاں سے ہٹ جائے گا، لیکن اس آنکھ کا وہ ویژن نہیں ہوتا جو ویژن انسان میں ہوتا ہے، جو عقل کا استعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو انسان انسانی سطح پر رہتا ہے اور ان حواس کو استعمال کرتا ہے، اس سے اگلی ڈگری یہ ہے کہ ان فیکلٹیز اور انٹیلیکٹ کو پھر جب اللہ کے قوانین یعنی وحی کی روشنی میں آدمی استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اس مقام کو پہنچتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں ایک طرح سے معراج انسانیت ہم کہہ سکتے ہیں، دی پینیکل، دی سب سے ایک بلندی جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، یعنی وہ کیفیت جس کو قرآن کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین ساخت پہ انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ ساخت جو ہے یہ صرف ظاہر کی اور جسم کی نہیں ہے، یہ فکر و نظر کی، دماغ کی، انٹلیکٹ کی بھی ہے، کردار کی بھی ہے، اعمال کی بھی ہے۔ تو جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور خوف سے گھروں سے نکل گئے، موت کے ڈر سے یا کسی ڈر سے،
تو یہ اللہ کے قوانین پہ چلنے والے لوگ نہیں ہوتے. یعنی یہ زندہ قوم تو تھی ہی نہیں. یہ ایسی تھی کہ کسی جانوروں کے پورے ریوڑ نے جتھے نے شیر کو آتا دیکھا اور بھاگ، یا ڈنڈا لے کے کوئی بڑھا کسی جانوروں کے ریوڑ کی طرح وہ بھاگے بدک کے. تو یہ جو عقل استعمال نہیں کرتے اور وہی کی ہدایت پہ چلنے والے لوگ نہیں ہوتے، تو ان کو مردہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ مردہ ہیں بیکاز دے آر آف نو یوز. یہ اپنی قوم کے لیے یا انسانیت کے لیے کسی مصرف کے نہیں ہے. تو گویا کہ تم مرے ہوئے ہو تو مر ہی جاؤ. لیکن جب وہ ہدایت پا کے عقل استعمال کر کے اللہ کے قوانین کے راستے پہ آتے ہیں لوٹ کے، تو ایک طرح سے ان کو نئی زندگی ملتی ہے. وہ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں بحیثیت ایک قوم کے، ایک معاشرے کے، ایک سماج کے، وہ زندہ ہو جاتے ہیں. اسی کا یہاں اشارہ دیا گیا ہے کہ جو قومیں اللہ کے احکامات میں نہیں چلتی ہیں وہ مردہ ہوتی ہیں، اور ان میں زندگی نہیں ہے، کوئی زندگی کی رونق نہیں ملے گی آپ کو ان کے اندر، کیونکہ وہ دیکھیں گے بھی تو ان کا لمیٹڈ ویژن ہوگا، لمیٹڈ ہیئرنگ ہوگی، سیلف سینٹرڈ، سیلف فوکس ہوں گے. اور ایسے تمام لوگوں میں بڑی اہم بات ہے، قرآن میں دو چیزوں کا بہت ذکر کیا گیا ہے کہ بھوک کا اور خوف کا. دو چیزیں ہوں گی، اور اللہ نے ایمان والوں کی نشانی یہ بتایا ہے کہ وہ ان چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے بھی نجات دے دیتا ہے، انہیں بھوک سے بھی نجات دے دیتا ہے. اور تیسری جگہ غم بھی اس میں شامل ہے کہ نہ انہیں غم آتا ہے نہ وہ خوف کھاتے ہیں. تو جس طرح خوف نہ کھانا اللہ پہ ایمان اور بھروسے اور اس کے راستے پہ چلنے والوں کی نشانی ہے، خوف کھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ اللہ کے یعنی ایمان رکھتے ہیں، یا ایمان رکھتے ہیں تو وہ زبانی ہوتا ہے، ان کے عمل میں قرآن نہیں ہوتا، یا اللہ کے احکامات نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم مر جاؤ. لیکن جب وہ ہدایت پا کے واپس لوٹتے ہیں اللہ کے راستے پر، تو پھر وہ ایک طرح سے زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے قوموں کی شعوری موت اور شعوری زندگی کی بات ہے کہ آپ کس طرح کن حالات میں مرتے ہیں اور کن حالات میں زندہ رہتے ہیں. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک فرد کے طور پہ، گروپ کے طور پہ، اور ایون اگر بڑے لیول پہ اگر ہم کو سوچ رکھتے ہیں، تو جب تک ہم اللہ کے قوانین پہ چل کے وہ اپنا کردار نہیں بناتے اور اس انداز سے نہیں جیتے، تو ہم بھی زندہ نہیں ہیں، ہم مردوں میں ہی شامل ہیں. اور آخر میں جو بات کہی گئی ہے کہ وہ بڑی اہم ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے کہ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. اب دیکھیے شکر کیا ہے، جو اس کو سنے گا ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچیں گے ہم تو ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، ایون پانی بھی پیتے ہیں تو اللہ تیرا شکر کہتے ہیں. یہ زبانی شکر ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ نیگلیجبل ہے. بلکہ اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حیثیت ہے ہی. اصل شکر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہو، اس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں، تمام وسائل، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا استعمال اس طرح سے کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور قرآن میں دیا ہے، کہیں اور نہیں دیا. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. وسائل کا کس طرح استعمال کرنا ہے، عقل کا کس طرح استعمال کرنا ہے، فکر و تدبر کا کس طرح استعمال کرنا ہے، ہاتھ پیروں کا، جسم کا کس طرح استعمال کرنا ہے، قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے. تو جب ان چیزوں کا ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، مطلب میں پھر ایک بات، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچے میں مال کی بات کیوں کرتا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا ہمارا آج کا چیلنج اور فتنہ مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دے رکھے ہیں کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے، اور جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے کس طرح ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہے. اب یہ سب چیز ہوتے ہوئے بھی ہم اگر مال کو اڑاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، دکھاوے میں اور شوبازیوں میں خرچ کر رہے ہیں اپنا نام اور شہرت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کے ہم باغی ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. اور جب انسان شکر کی حالت میں نہیں ہوتا تو وہ کفر کی کیفیت میں ہوتا ہے. وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ والی بہت اہم اور جامع بات ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور کفر مت کرنا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح طرح سے استعمال نہ کرنا ایک طرف کفر ہے، دوسری طرف ظلم ہے. کیونکہ اللہ کی دی ہوئی کسی بھی چیز کو اگر آپ اس کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے، اس کا غلط مقصد سے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے. اور یہ ظلم آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں، کسی دوسرے پہ نہیں کر رہے ہیں.
جب بھی ہم کوئی اللہ کے احکامات سے بغاوت کر کے یا اس کے حکم سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں تو بظاہر ہو سکتا ہے ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوں، لیکن اصل نقصان ہمیں پہنچتا ہے، کیونکہ ہمارا نفس کمزور ہوتا ہے، ہمارا نفس خراب ہوتا ہے، ہمارے نامہ اعمال خراب ہوتا ہے، تو یعنی دنیا سے لے کے آخرت تک کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ تو یہ شکر وہ ہے جو عملاً کیا جائے، اور عملاً شکری کیفیت کیا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس طرح اس کا استعمال کریں گے تو یہ شکر ہوگا۔ زبانی شکری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل لوگوں کو ملتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں تو وہ شکر کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے فضل کو اور بڑھاتا ہے، ان کے رزق کو اور کشادہ کرتا ہے، جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کو مزید فضل حاصل ہوتا ہے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ یقیناً سمیع اور علیم ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، قاتلو اور دوسرا مرکب ہے فی سبیل اللہ۔ اس سلسلے میں مکمل تفصیل سے بات پہلے آ چکی ہے، لیکن پھر بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ان باتوں کو۔ ایک تو یہ کہ قاتلو کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، اپنی جان کو بچانے کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے وہ کوششیں کرنا۔ یہاں باقاعدہ جان کی بات ہے۔ اب جان کو بچانے کے لیے جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم اپنے عام الفاظ میں جنگ کہتے ہیں، تو گویا قاتلو کا ترجمہ ہے جنگ کرو۔ اور جان کی حفاظت کی بات کی جائے تو قرآن مجید میں جان کی، انسانی جان کی قدر و قیمت بہت بیان کی گئی ہے۔ خود اللہ نے اس قرآن میں جن چیزوں کو انسان کے کھانے کے لیے منع کیا ہے، حرام قرار دیا باقاعدگی کے ساتھ میں، اس میں ان چیزوں کے استعمال کی بھی اجازت ہے، بس یہ ہے کہ اس میں حد سے آدمی نہ نکلے، لیکن اتنا استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہے جس سے کہ انسان کی جان بچ جائے۔ اور انسان کی جان کی اہمیت ہم اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اسی قرآن میں یہ بھی بیان ہے کہ بلا وجہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ دو چیزیں ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن کے اس ڈیفنس میکینزم کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو پہلو ہے فی سبیل اللہ، سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ پوری زندگی جو عوامر اور نواہی کے دائرے میں ہے، عوامر کا مطلب جو باتیں کہی گئی کرنے کے، جو حکم دیے گئے ہیں ان کو کرنا، اور نواہی کہتے ہیں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان باتوں سے رکنا۔ تو وہ پورا جو نظام ہے اس نظام کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو زندگی میں رکھنا ہے، ایک دائرے میں رکھنا ہے اور اس کے باہر نہیں جانا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ پیسفل زندگی میسر آتی ہے، امن والی زندگی میسر آتی ہے۔ تو گویا کہ جب انسان کی جان خطرے میں ہے، کوئی جان لینے کے در پہ ہو، تو وہ اس کے پیس کو ختم کر رہا ہے، اور اس پیس کو باقی رکھنے کے لیے اور دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے جو بھی اپنے آپ کو جتنا ڈیفنس کر سکتے ہیں اتنا بہرحال کرنا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات اور ہم ذکر کرتے چلیں، پہلی جو اس سے پہلے آیتیں گزری ہیں اسی صورت میں، وہاں یہ بھی ہے کہ حد سے مت نکلنا، یعنی اپنی جان کی حفاظت کرو، لیکن اپنی جان کی حفاظت اور اپنے ڈیفنس میں اپنے لیمٹس کو کراس مت کرنا، ظلم مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے۔ قاتلو اور قتلہ کے تعلق سے کئی چیزیں ہم اس سیشنز میں ڈسکس کر چکے ہیں، میں سبھی کو سم اپ کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ ایک بات تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسمانی طور سے ہلاک کرنے کے لیے بھی قتلہ کا لفظ آتا ہے، اور کسی کو بے اثر، انفیکٹو، بیکار، ناکارہ، نکمہ بنانے کے لیے بھی، بے اثر بنانے کے لیے بھی قتلہ کا لفظ آتا ہے۔ یہ سارے مفہوم ہیں، اور ان تمام معنی میں، ان سبھی میننگس میں یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے۔ اہم چیز اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی طرح کا قتل سمجھیں، اس کے لیے شرط جو لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے قوانین کو لاگو کرنے کے لیے، ان پہ چلنے کے لیے آپ کسی بھی طرح کا، یعنی اگر جنگ ضروری ہو تو جنگ کریں، لیکن جیسے پیچھے بھی وضاحت ہو چکی آیات میں کہ ہمارے یہاں جو جنگ ہے یہ ڈیفینسو ہے، جب کوئی آپ پہ حملہ کرے تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے کریں،
اسلام کوئی ایگریسو یا آفینسو جنگ کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیے ایگریشن یا آفینسو جنگ کب ہوتی ہے؟ جب ہم لوگوں پہ یا مملکتوں پہ قبضہ کرنا چاہیں یا ان کو اپنا سب آرڈینیٹ زیر نگی بنانا چاہیں کہ یہ ہمارے ماتحت ہو جائیں۔ قرآن ہمیں جو تصور دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے، بادشاہ وہ ہے اصل، اور ہم سب اسی کے بندے ہیں، اسی کے زیر نگی، اسی کے سبمٹ کرنے والے ہیں، اسی کے سب آرڈینیٹس ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو بادشاہت کا اور سب آرڈینیشن کا وہ تصور ہی نہیں ہے جو اس انداز کی سوچ میں ہوتا ہے جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب اسلام میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مملکتیں وسیع کی جائیں، حکومتیں بڑھائی جائیں اور زیادہ زیادہ علاقے اپنے قبضے میں لیے جائیں، تو ظاہر اسلام کسی ایسی جنگ کی نہ پیروکاری کرے گا نہ بات کرے گا۔ یعنی اٹ ول نیور فیور اینی وار آف ایگریشن اور آفینسو وار، یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ وار کیسی ہے؟ ڈیفینسو۔ تو جنگ بھی جب کریں تو جب آپ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کو بچانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ کہیں پہ اللہ کے احکامات توڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہ دوسری جگہوں پہ وضاحت آئی ہے، آگے بھی ذکر آئے گا تو بتا دیں گے کہ یہ وہ احکامات ہیں جو اسٹرکچرڈ ہیں اور سسٹمز پہ لاگو ہوتے ہیں، افراد پر انڈیویجولس پہ نہیں ہوتے۔ جہاں پہ اللہ کے احکامات کے تحت حکومتیں اور مملکتیں چلتی ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان معاملات کو دیکھنے کے لیے اگر نوبت آتی ہے کسی ڈیفینسو وار کی تو وہ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جتنی غزوات ہوئی، جتنی جنگیں ہوئی، ڈیفینسو ہوئی اور ایک اسٹرکچرڈ شیپ میں ہو۔ کوئی تنہا شخص یا چند لوگ نکل نہیں پڑتے تھے جنگ کرنے کے لیے، یہ تاریخ گواہ ہے اور اس چیز کے قرآن میں بخوبی وضاحت ہے۔ تو چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو یا کسی کو بے اثر، کیونکہ دیکھیے کچھ سسٹمز، کچھ لوگ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یصدون فی سبیل اللہ کی اصطلاح ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اسی طرح ان رکاوٹوں کو نیوٹرلائز کرنا، چاہے وہ کسی بھی انداز کی رکاوٹ ہو، ان رکاوٹوں کو ختم کرنا، ان کو نیوٹرلائز کرنا، اس کے لیے جو طریقے استعمال کیے جائیں گے ان کو ہمیں کرنا ہے۔ ان کو بے اثر کرنے کے لیے مثال کے طور پہ اگر کچھ غلط رسم و رواج چلتے ہیں جس سے سماج کو نقصان ہو رہا ہے تو یقیناً ایک فساد ہے، اس کا تدارک کرتے ہیں، ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو عمل صالح بھی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ رکاوٹ جو ہوتی ہے انسان کو اللہ کے احکامات پہ آنے سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پہ سماج میں ایک چلن ہے کہ صاحب شادی جہیز کے ساتھ ہوگی، دھوم دھام سے ہوگی۔ اب یہ جو دو رسمیں ہیں یہ اللہ کے راستے میں آنے سے لوگوں کو روک رہی ہے، کیونکہ اللہ کا راستہ تو صاف تھا کہ سادگی سے ہونا ہے اور کسی قسم کی دکھاوا نہیں ہوگا اور بار کسی پہ نہیں ڈالنا۔ تو اس کو ہٹایا جب تک نہیں جائے گا یہ اللہ کا راستہ نہیں کھلے گا۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کو بیکار کرنا، انفیکٹو کرنا بھی قتلہ میں آئے۔ تو اس لفظ کی بڑا مفہوم ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے جو قرآن میں قتلہ کسی بھی سینس میں استعمال ہوا ہو، گائیڈنگ پرنسپل یہ ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی آپ حکومتیں پانے کے لیے، اپنے اقتدار کو پانے کے لیے جو جنگیں کرتے ہیں وہ بھلی لڑنے والے 100% مسلمانوں کو اسلامی جنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تصور ہی قرآن نہیں دیتا۔ آپ کو جو رکاوٹیں ہیں اللہ کے نظام میں، اللہ کے سسٹم میں، جس کی وجہ سے انسانیت کی ترقی رک رہی، ویلفیئر اسکیمز رک رہی ہیں، انسان کی اور انسانیت کی خدمت رک رہی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے آپ کوشش کیجئے جس انداز کی ہو، اس فساد کو دور کرنے کی آپ کوشش کیجئے، اور اس کے لیے بھی طریقہ قرآن میں بتائیں۔ جنگ کا مرحلہ تو صرف ان مملکتوں کے لیے ہے جہاں پہ جو اقتدار میں ہو اور اللہ کے احکامات کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری ان کی ہو کہ اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی اللہ کے احکامات کے لیے کوشش کریں، اور وہاں پہ بھی دیکھیے وہ ایگریشن کی جنگ کسی سے نہیں کریں گے۔ یعنی وہ سسٹم کسی دوسرے پہ اس لیے جنگ نہیں کرے گا کہ بھائی تم بھی اسلام قبول کر لو، یہ اس طرح سے مطلب کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دائرے میں نہیں آتی اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن فی سبیل اللہ والی بات بہت اہم ہے کہ صرف اللہ کے راستے کے لیے، اور اللہ کے راستے وہی ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں، اور قرآن میں ہمیشہ احکامات جو ہیں وہ
ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انجسٹس کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی بھی اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم اپنی اقتدار کو یا اپنی حکومتوں کو وسعت دینے لگیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور آگے بھی ان کی وضاحت ہوگی تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ میرے خیال میں طارق صاحب یہاں رکیں، جی، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔